انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ تو شیطان ہی ہے. مطلب اس کو تو ہم ڈینائی کر ہی نہیں سکتے اپنے فیتھ کے اندر کہ اگر شیطان کو اس دنیا سے ہٹا دو تو یہ دنیا جو ہے بہت خوبصورت جگہ ہے رہنے کے لیے. لیکن اس شیطان کی بات سن کر کے ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ ڈال رکھا ہوا ہے جہاں پر ہم آج ہیں اپنی ججمنٹس کے اندر. اور ہماری جتنی بھی ججمنٹ ہے اس دنیا کے اندر وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن لوگوں کو ہم روزانہ ملتے ہیں اور وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ججمنٹ میں. اب اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو شیطان کے بارے میں بتایا ہے تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے شیطان کے لیے کہا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں ان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے میں ان کے اوپر جو ہے آؤں گا. تو وہ شیطان جو ہوگا وہ ہمارے دماغ کے اندر ہوگا اور ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ شیطان یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. اور اسی لیے وہ ہماری چاروں طرف کو جانتا ہے کیونکہ ہم ہی ہیں جو اپنی چاروں طرف کو جانتے ہیں اور ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو ہماری چاروں طرف کو جانتا ہے. تو جب وہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے اور ہمارے سامنے کوئی ایسی اپرچونٹی آتی ہے جس اپرچونٹی میں ہم کسی انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو شیطان ہمیں اس وقت بہکا رہا ہوتا ہے اس جگہ پہ جانے کے لیے تاکہ ہم سے نافرمانی ہو جائے اللہ رب العالمین کی. تو ایک ٹک تو اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ وہاں لگایا ہوتا ہے, پھر ایک ٹک وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ لگا دیتا ہے. اب ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد لوگوں کو تو وہی لوگ ہوتے ہیں, وہی فیملی, وہی رشتہ دار, وہی پڑوسی, وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اور انہی لوگوں کے ساتھ ہم اپنا ٹرسٹ بلڈ کرتے ہیں. تو سب سے پہلا ٹرسٹ جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہمارا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. تو وہاں سے ہمیں محبت مل رہی ہوتی ہے. تو یہاں پر آ کر کے ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم باقی فیملی ممبرس کو ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہی حلقہ ہوتا ہے جس حلقے میں ہم آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہیں پر شیطان ہوتا ہے. تو یہی جگہ ہے جہاں پہ شیطان کا پلے گراؤنڈ ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ جس طرح کسی بھی جانور, جو بھی جانور کسی بھی اپنے کار کے لیے نکلتا ہے تو شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ سب سے پہلے وہ تیاری کرتا ہے اور تیاری کر کے نکلتا ہے اپنے شکار کو اپروچ کرنے کے لیے کہ اس جگہ کے اوپر یہ پلے گراؤنڈ ہے, یہاں پہ ہم نے پروٹیکشن رکھنی ہے اپنے آپ کی اس شیطان سے, کیونکہ اسی صورت میں شیطان ہمیں دکھتا ہے. شیطان کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ ہم سے جھوٹ بولتا ہے. تو جب وہ ہم سے جھوٹ بولتا ہے تو وہ ہمیں اس میں میٹھی میٹھی باتیں بتاتا ہے. جب وہ ہم سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جو ہسٹری ہے ہمارے پاس وہ یہی ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ جھوٹ بولا, وہ میٹھی بات لگائی کہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. تو وہ سلولی جو ہے آپ کے انوائرمنٹ میں آپ کا کمفرٹ لیول بڑھاتا ہے. اور جب آپ کا کمفرٹ لیول بڑھ جاتا ہے تو جب بھی کوئی چیز بڑھتی ہے تو دوسری چیز کم ہو جاتی ہے. جب آپ کمفرٹیبل ہونا شروع ہوتے ہیں تو آپ ویک ہو جاتے ہیں اندر سے, کیونکہ آپ نے باہر سے آپ اسٹرانگ ہو گئے. شیطان جو ہوتا ہے وہ جب انسان کو آ کر کے بہکاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے حلیے سے, اپنی باتوں سے انسان کو بہکاتا ہے اور ٹرسٹ بلڈ کر کے وہ آپ کو اس جگہ پہ لے جاتا ہے جہاں پر جا کر کے وہ پھر نافرمانی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ناپسند فرماتے ہیں. تو اسی لیے جو کانشیسنس کی بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جب تقوی کی بات کرتے ہیں تو تقوی کی شروعات ہی یہاں سے ہوتی ہے انسان کے, کہ سب سے پہلے تو وہ اپنی عقل کو کھولے اور عقل کھول کر کے اپنے آپ کو آگے, عقل کو سب سے پہلے آگے رکھے ہر چیز کو ڈیل کرنے سے پہلے. کہ شیطان جلدی کرتا ہے, وہ آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے, لیکن انسان کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ اپنے وقت کو اس جگہ پر اپنا ڈیسیشن روک سکتا ہے. اگر وہ کسی کو ہاتھ مارنے جا رہا ہے تو وہ ہاتھ اپنا روک سکتا ہے, اگر وہ کسی کو گالی دینا جا رہا ہے تو وہ گالی دینا روک سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جب کوئی چیزیں کرتے ہیں تھوڑا سا پاز لے لینا چاہیے, کیونکہ پاز آپ کو وہ ٹائم دے دیتا ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, آپ اس چیز کے بارے میں اللہ سے رجوع کر سکتے ہیں, آپ اس چیز کے بارے میں اپنے والدین سے رجوع کر سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کی کوئی ریلیشن شپ ہو, چاہے وہ آپ کا کوئی بزنس ہو, چاہے وہ آپ کا کوئی آفس کا ارینجمنٹ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بلڈ کہ ہم جو ہے اپنا ہاتھ روک سکتے ہیں اور ہم ویٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس چیز کو, اس جگہ کو کلیئرلی اپنے کانشیس کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, اپنے تقوی کو آگے لے کر آ سکیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عین الیقین دے رکھا ہے ہم اس کو استعمال کریں اور ہم اپنے آپ کو پہلے اسیس کریں کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, کون ہمارے لیے اور ہماری فیملی کے لیے صحیح ہے اور کون ہماری اور ہماری فیملی کے لیے غلط ہے, اور اگر وہ غلط ہیں تو ان سے ہم پرہیز کریں اور ان سے ہم دور رہیں. تو شیطان جو ہے وہ طریقے سے ہر انسان کی زندگی کے سامنے آتا ہے, اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی, وہ کسی بھی رشتہ داری میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے. کوشش ہی سب سے پہلے وہ یہ کرتا ہے کہ ایک انسان کے ساتھ اپنا ٹرسٹ بلڈ کرے, اپنے لکس کو لے کر کے, اپنی کمیونیکیشن کو لے کر کے, اپنی ہر اس بات کو لے کر کے جہاں پہ وہ آپ سے ٹرسٹ بلڈ کر سکتا ہے. ٹرسٹ بلڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کا ٹرسٹ پھر توڑ دیتا ہے, اور جب وہ ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ فیئر میں چلے جاتے ہیں, اور جب آپ فیئر میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی ساری زندگی اسی طریقے سے پھنس جاتی. تو اپنے آپ کو اس فیئر سے نکالنے کے لیے پھر آپ دوبارہ واپس اس جگہ پہ رجوع کرتے ہیں جہاں پہ قرآن ہوتا ہے, جہاں پہ اللہ کا کلام ہوتا ہے, اور آپ اپنا دل لگاتے ہیں اللہ کے کلام میں اور اس سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں, اور مغفرت کی دعا مانگ کر کے آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنا کانشیس لیول کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اپنی زندگی کے اراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, اور اس کو دیکھ
دیکھ کر کے آپ اپنا بیسٹ ڈیسیشن لیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس جگہ سے اور اپنے ساتھ میں اور لوگوں کو اس جگہ سے کس طریقے سے گزار سکتے ہیں، کس طریقے سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے اندر آدم نے غلطی کر کے اپنے آپ کو خود پھنسایا ہوا ہے، اور ہم اس غلطی کر کے اس جگہ پہ خود ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ تبھی ہم نے اترتے ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف کرے ہماری غلطی کے اوپر۔ جزاک اللہ خیر۔